وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے تاشقند میں وسطی و جنوبی ایشیائی رابطہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ پاکستان سے 10,000 جنگجو افغانستان میں داخل ہوئے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شدید ناانصافی ہے۔ امن کے لیے سب سے زیادہ پاکستان نے قربانیاں دی۔ تاشقند میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات درست نہیں، پاکستان کی طرف سے نہیں، حقیقت میں افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی ہے۔ افغانستان سے متعلق اسلام آباد میں ہونے والی امن کانفرنس ملتوی ہو گئی۔ کانفرنس افغانستان کی درخواست پر ملتوی کی گئی۔ وزارت خارجہ نے افغانستان سے متعلق 3 روزہ کانفرنس ملتوی ہونے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ داسو واقعے کی تحقیقات کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور چینی ہم منصب لی کی چیانگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں عمران خان نے داسو واقعے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ 4 روز تک مذاکرات کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان پاک اسٹریم گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ہیڈ آف ٹرمز معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت کراچی کے علاقے پورٹ قاسم سے لاہور تک تقریباً 1100 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن ڈالی جائے گی، جس پر 2.5 سے 3 ارب ڈالر لاگت آئے گی اور یہ 2023 میں مکمل ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے 31 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 2327 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.17% رہی۔ سربراہ این سی او سی اسد عمر نے ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد سے عید پر تفریح گاہوں کا رخ کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو دونوں خوراک لگوانے والوں کی بنسبت کورونا کا 7 گنا زیادہ خطرہ ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، گھی اور آٹے کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی۔ گھی کی قیمت 170 روپے فی کلو سے بڑھا کر 260 روپے اور چینی کی قیمت 68 روپے فی کلو سے بڑھا کر 85 روپے کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 820 روپے سے بڑھا کر 950 روپے کر دی گئی۔ 24 گھنٹوں میں ایل پی جی کی قیمت میں دوسری بار اضافہ، 2 روز میں ایل پی جی کی قیمت 10 روپے بڑھا دی گئی۔ ایل پی جی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ملک میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ قرار دیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث حکومت کے پاس تیل کی قیمتوں میں اضافے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مشرقی یورپ میں تیز ہواؤں کے سبب جرمنی کی ریاستوں میں سیلاب آنے سے 92 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے لیے گروپ تشکیل دے دیے، جس کے مطابق پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک ہی گروپ میں شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک ساتھ سپر 12 کے گروپ 2 میں شامل ہیں۔ اور ایران میں پانی کی قلت پر شہری گھروں سے نکل آئے۔ ملک میں پانی کی قلت گزشتہ 50 سال میں سب سے شدید قرار دے دی گئی۔